آدمی اپنے فن میں سب سے آگے بڑھ جائے اس کے لیے امام کا لفظ بولا جاتا ہے. تو ہم مولوی صاحب کے لیے امام غلام رسول عالمپوری رحمہ اللہ تعالی بولے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مولوی صاحب جن کے بارے میں یہ لفظ بولے جاتے ہیں، علوم شرعیہ، علوم عقلیہ اور نقلیہ کا انہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر رکھا تھا، اور ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کے علوم کس قدر بحر بے کراں کی طرح ہیں کہ وہ انسان کے ہاتھ میں آتے نہیں ہیں اور کہیں سماتے نہیں ہیں. میں نے حضور مولانا صاحب کے لیے امام کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہے، جس کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ دراصل وہ امام ہوتا ہے جو ہر دور میں امام ثابت ہو سکے. مولوی صاحب 18ویں صدی کے امام نہیں ہیں، 19 کے نہیں ہیں، 20 کے نہیں ہیں. اب جتنی صدیاں آئیں گی وہ انہی کے نام ہوتی چلی جائیں گی. آپ پنجابی ادب میں جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں گے آپ ان کے علوم کی گہرائی کو ماپنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے، لیکن ان کے علوم کی گہرائی کو آپ ماپ نہ پائیں گے. مولانا وہ امام ہے، قرآن مجید نے شاعروں کو اچھا نہیں سمجھا ہے. قرآن مجید صاف کہتا بے واد غیر یہیمون، وہ ایسی وادیوں میں گھومتے ہیں جو گمراہی کی وادیاں ہیں. لیکن مولانا صاحب کے لیے قرآن نے استثناء رکھا الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ شاعر جو ایمان کی بلندیوں پر ہو اور اس کے بعد اپنے عمل میں صالحین کے ساتھ جا کر مل جاتا ہو، اس شاعر کی بات قرآن نے نہیں کی ہے، اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے. مولوی صاحب وہ عالم ہیں، وہ امام ہیں جو ان شاعروں کے اندر نہیں آتے جو گمراہ ہیں. میرا 30 سالہ مطالعہ ہے، اندرون اور بیرون ملک کے میں نے سفر کیے ہیں صرف علم کی خاطر. میری راہ و رسم صرف اس سے رہی ہے جو اپنے فن کا امام ہوتا ہے. کتاب میں نے وہ پڑھی ہے جو امہات میں سے ہو. ثانوی حیثیت کے عالم سے نہ اکتساب کیا ہے، نہ ثانوی کتاب سے میں نے کبھی اکتساب کیا ہے. تو جب میں نے حضرت مفتی صاحب جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، جو اگر مجھے مولوی صاحب سے آشنا نہ کرتے تو میں کبھی آشنا نہ ہوتا. میرے استاد مکرم 22 سال ان کی صحبت رہی. کچھ کے نزدیک وہ اس وقت امام ہیں، کوئی ان کو متنازع کہتا ہے. نیٹ پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق مرحوم جھال والے، انہوں نے مجھے مولانا مرحوم کے بارے میں آشنا کیا. مجھے نہیں پتا تھا. 13 سال کی عمر ہے، وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، توحید کا درس ہو رہا ہے. توحید کے درس کو وہ اس زور و شور سے بیان کر رہے ہیں کہ اچانک وہ ایک شعر پڑھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں سے کہ جو بازگاہ جب آئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے تو وہ خدا ہی سمجھ بیٹھی، جیسا کہ وہ دوسری عورتوں نے ان کو ایک فرشتہ یا خدا سمجھ لیا کہ اتنا حسین آدمی. تو مجھے وہ جملے یاد ہیں، سن یوسف لا غوطہ جاندہ وحدت دے دریائیں، اے بی بی میں اس دا بندہ اسے دا جگ سارا، اس دی سنا کلم دا قطرہ سورج دا انگیارا. مجھے کیا جانتی ہو، مجھے کیا دیکھتی ہو، میں کیا چیز ہوں؟ ذرا سورج کی طرف دیکھو کہ وہاں حسن کی شعائیں جو پھوٹ رہی ہیں، جو میرے چہرہ اقدس میں تم دیکھتی ہو اور اس پر رہ گئی ہو اور کچھ کا کچھ کہہ رہی ہو، مخلوق کو خالق سے ملا رہی ہو. ذرا اس سورج کو تو دیکھو کہ اس کی روشنی کس قدر تیز اور نور والی ہے. اس دی سنا کلم دا قطرہ سورج دا انگیارا. اور پھر یہاں پر نہیں تے ایک قطرے ول ویکھ نہ بھلی وگدائی بہر اگاہی. یہ اخیر ہو گئی خدا کی معرفت دیتے وقت جب انہوں نے یہ اشعار پڑھے. آپ سمجھیں کہ 13 سال کا ایک زرخیز اور نوخیز ذہن کس طرح سے اس کے دل میں اس کے مرشد نے وہ بیج لگایا توحید کا کہ وجد میں آ گیا اور شعروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کہ شاعر کون ہے، شاعر کون ہے، یہ کون ہے جو معرفت کی اس بلندی پر چلا گیا ہے، یہ کون ہے کہ جس نے تحیر سے آزادی حاصل کر کے اپنے آپ کو شناخت کے اعلیٰ مقام پر جا کے ٹھہرا لیا ہے، یہ کون ہے. تو ایسے میں مجھے مولانا صاحب کا یہ تعارف ان اشعار کے ذریعے سے ہوا.
اب میں آپ کے سامنے ان کی 2-4 باتیں رکھوں گا. وقت قلیل ہے. صاحبزادہ کا حکم تھا کہ میں مقالہ لکھوں، لیکن مولوی صاحب کے لیے مقالہ لکھنا، اللہ اللہ اللہ. بوقت تہجد میسر آئے اور باوضو ہو کر آدمی بیٹھے، پھر مولوی صاحب کے کلام کو کھولے، پھر دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھے، آنسوؤں کے قلم لے کر لکھے تو لکھے نا مقالہ. ایسی حالت میں جب دل میں وسوسے چل رہے ہوں، جب شبہات اس کو گھیرے ہوئے ہوں اور بدعمالیوں میں گرا ہوا انسان ان کے بارے میں مقالہ لکھے گا تو کیا لکھے گا؟ یہ تو توہین ہے، تحسین نہ ہوگی ان کے لیے. میں جس مقام پر اس کو سمجھتا ہوں، میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیے، اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دنیا دہریہ ہو گئی ہے. اب آپ کا کوئی مسئلہ نہیں کہ عمل صالح کرنا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. جب خدا نہیں تو رسول کریم نہیں، جب رسول کریم نہیں تو قرآن نہیں، قرآن نہیں تو جبریل نہیں، جبریل نہیں تو آخرت نہیں، حشر نشر نہیں، قبر نہیں، ثواب نہیں، جزا نہیں، سزا نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک خدا کے وجود پر اور اس کی معرفت پر سب کچھ کھڑا ہے. دنیا اس وقت کس حالت کے اندر ہے؟ وہ اس وقت ایتھزم اور مادیت اور دہریت کے اندر چلی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے یورپ کے لاکھوں لوگ دہریہ ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے کالجز یونیورسٹی کے لڑکے دہریہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے وقت میں اگر مولوی صاحب ہمارے کام نہ آ سکیں اور اپنے اس زرخیز پنجاب کو نہ بچا سکیں تو وہ امام نہیں کہلا سکتے ہیں. اگر بچا جائیں تو وہی امام کہلانے کے لائق ہیں، وہی امام کہلانے کے لائق ہیں. تو اس وقت ہمارے ہاں یہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس دور کے امام ہیں اور اس دور کے مسائل کو بھی وہ حل کرتے ہیں. اچھا عارف وہ ہوتا ہے، مولوی صاحب کے لیے صوفی کا لفظ میرے لیے مشکل ہے، میں امام کے بعد دوسرا لفظ ان کے لیے استعمال کروں گا، عارف، جس کو ہمارے ہاں عرفا جمع اس کی بولی جاتی، عارف باللہ. تو مولوی صاحب وہ عارف ہیں جو اس دور کے مسائل کا ادراک رکھتے ہیں، اور وہ عارف سچا عارف ہوتا ہے جو بنیادی مسائل کا حقیقی ادراک رکھ سکے. تو مولوی صاحب نے انسانیت کے 3 مسئلوں کو حل کیا. پہلا مسئلہ انسانیت کا 3 انسان کے سوال ہیں، اور عربی میں وہ 3 سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا سوال من انا، انسان اس دنیا میں آیا تو اس نے سوچا میں کون ہوں. اور پھر دوسرا سوال من اینا، میں کہاں سے آیا ہوں. اور تیسرا سوال من الی، مجھے کس طرف کو جانا ہے. 3 تو سوال ہیں انسان کے کہ میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے رہ کر یہاں، اور مجھے کدھر کو جانا ہے. اگر کوئی عارف، اگر کوئی بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا فلسفی آپ کے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا ہے تو میرے نزدیک وہ اپنے فلسفے اور علم کے ذریعے فیل ہو چکا ہے. کتابیں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت محمد صاحب نے اس کے 3 لکھے ہیں، اور مجھے ضرورت تھی کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا. میرے پاس یہ احسن القصص ہے. یقین جانیے پورا احسن القصص جو پڑھتا ہے میں تو اس کے بڑے حوصلے کی داد دیتا ہوں. مجھ سے تو مولوی صاحب کے پہلے 3 صفحے ہی نہیں پڑھے جاتے ہیں. 3 صفحوں کے اندر اس قدر معرفت رکھ دی گئی ہے اور ان سوالوں کا جواب رکھ دیا گیا ہے ان 3 صفحوں کے اندر. اس کی تشریح اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو وہ 3 صفحے اس آدمی کے پاس 30 جلدوں تک اس کو پہنچا سکتی ہیں، 30 جلدوں تک پہنچا سکتی ہیں، اور یہ مبالغہ نہیں ہے. کیوں؟ میں خود ایک خطیب ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. ایک ایک شعر پر میرے 3 گھنٹے کے خطاب ہیں. ایک ایک شعر پر مولوی صاحب کے ساتھ موازنہ کرنا دیگر کا بہت مشکل کام ہے. تو مولانا صاحب نے اس کے اندر عرفان کی ضرورت کو بتایا کہ آج کی انسانیت کو عرفان کی شدید ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے عارف باللہ نے اس عرفان کا حقیقی مقصد بتایا کہ انسان کے جسم میں انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے. ایک روح کا جو مرئی ہے اور ایک ایسی غیر مرئی ہے، اور ایک جسم کا جو مرئی ہے، یعنی ٹچیبل انٹچیبل. ان دونوں کے اندر مولانا صاحب اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں کہ روح کیا ہے اور جسم کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ عرفان کی منزلیں بتاتے ہیں. 3 منزلیں مختلف ہیں عرفان کی، جس کے بارے میں میں بیان کروں گا. شریعت، طریقت اور حقیقت. 3 منزلیں ہیں عرفان کی، ادراک کی، وہموں اور خیالوں سے دور ہو کر خود شناسی سے لے کر خدا شناسی تک کی 3 منزلیں ہیں. حضرت مولوی صاحب ان 3 منزلوں کو بیان کرتے ہیں، اور جب وہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. قرآن مجید کی تفسیر کو حل کرنے میں جہاں بڑے بڑے مفسرین رہ گئے
اور بڑی بڑی آیات کی اور طرح کی تعریفیں کی، اس کی تفسیریں کی گئیں. مولوی صاحب سب سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ سب سے پہلے تحیر پر مولانا صاحب گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو کا صرف ایک شعر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. اگر آپ اس کو دیکھیں، بیان تو جو انہوں نے شروع میں کیا ہے، میں بڑے سے بڑے عالموں سے استدعائیں کرتا رہ گیا ہوں کہ خدا کے لیے ان کے پہلے 8-10 اشعار کا مجھے صرف ترجمہ ہی سنا دیں، صرف ترجمہ سنا دیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مطلب یہ دیکھیں نا، عشق بنا اخلاص نہلایا، رنگیا رنگ شہودی، صدق صفادی آب ہوائیں، پلیا وچ خوشنودی. میں نے کہا شعر کی تشریح کریں نا، آپ ماہر مانے جاتے ہیں، ذرا اس پر گفتگو تو کریں. مولانا کس موضوع کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور جس وقت مولانا نے یہ بیان کیا، اس وقت پنجابی زبان کے بھگت کبیر، گرو نانک اور بڑے بڑے لوگوں کا ایک رنگ جمع ہوا تھا. مولانا نے پہلے شہر کے اندر شریعت محمدی کو سامنے رکھتے ہوئے ہر وہ شریعت جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ٹکراتی تھی اڑا کر رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ شعر کی تفسیر کی ان الدین عند اللہ الاسلام. کس طرح سے گفتگو کرتے ہو تم؟ آؤ معرفت لینی ہے تو فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے گی. عقل کی یہاں پر کوئی جا نہیں ہے. کتنی ہی علم کلام پڑھو، فلسفے پڑھو، علوم نقلیہ پڑھو، منطقیں پڑھو، لیکن عقل کی یہاں جا نہیں ہے. اور وہ یہاں پر فرماتے ہیں، عجیب بات ہے، جس وقت میں اس کو پڑھتا ہوں، حادث کیا قدیموں جانے، جے لکھ اڈے ہوائی، وچ ڈب مرندیاں عقلاں حیرت دے دریائی، حیرت دے دریائی. آپ کو پتا ہے معرفت کے اندر حیرت ایک ایسا مقام ہے جہاں فلسفی بھی پہنچتا ہے، جہاں سائنسدان بھی پہنچتا ہے، اور جہاں نبی بھی پہنچتا ہے. لیکن فلسفی اپنے فلسفے میں الجھ جاتا ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ ڈور کو تو سلجھا رہا ہے لیکن سرا ملتا نہیں. ڈور کو تو سلجھا رہا ہے لیکن سرا ملتا نہیں. وہ کال کیل کے میدان میں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، مجھے یہ خیال آیا. سائنسدان جہاں آ کر رک جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا، لیکن مجھے فطرت کو دیکھنے کے بعد پتہ ضرور چلا ہے کہ اس کے اندر ایک تنظیم اور نظم ہے اس کائنات کے اندر. لیکن وہ کال ہی کال ہے، یہ افعال ہی افعال ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پھر آ کر نبی سب سے پہلے آدمی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے خدا کی معرفت کا یقین دلاتا ہے، جس کی بنا پر آدمی خدا کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتا ہے، جو نہ فلسفی کو نصیب ہوتا ہے نہ سائنسدان کو نصیب ہوتا ہے. مولوی صاحب حیرت میں گفتگو کرتے ہیں اور انہوں نے جو کہا، وچے ڈب مرندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں. حیرت کا دریا کون سا دریا ہے؟ حیرت کا دریا تدبر کے بعد انسان کے سامنے آتا ہے. جب خوب تدبر کے دریا میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، جب خوب فکروں کے دریا میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، جب وہ دن رات تفکر کے اندر غوطہ زن ہو جاتا ہے، تو تب مولوی صاحب اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یہ کون سا جہان ہے جو مجھ پر منکشف ہو رہا ہے اور جو میرے احساس اور جو میرے محیط علم کے اندر نہیں آ رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. تم خدا کے علم کو پا سکتے ہو. یہی حیرت کا دریا ہے جہاں مولانا صاحب فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. یہ حیرت کا دریا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جہاں کہا کہ عبد اگر اپنے معبود کی جانب جائے گا تو حیرت کے دریا میں ڈوب کر مر جائے گا اور وہ اپنی عقل کے ذریعے سے معبود تک نہیں پہنچ سکتا. اس کو ایک عارف باللہ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر عارف اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو وہ جو سالک راہ ہے وہ گمراہ بھی ہے اور وہ اپنی راہ کے اندر کھوٹی راہ کرنے والا بھی ہے. تو مولوی صاحب اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ وچے ڈب مرندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں. لیکن مولوی صاحب نے کہا یہ فلسفی کی حیرت کو کہا ہے. اپنی حیرت کو جب مولوی صاحب نے شروع کیا تو وہاں پر ایک عرفاء کی ایک خوبصورت دعا ہے، رب زدنی فیکا تحیرن. اے میرے اللہ، مجھے اپنی ذات کے بارے میں وہ حیرت عطا فرما جو حیرت معرفت کی راہ سے ہو کر گزرتی ہو، جو حیرت معرفت کی راہ سے ہو کر گزرتی ہو. مولوی صاحب کے بارے میں آپ کوئی آدمی کہتا ہے تو میں اس کے بارے میں کہتا ہوں، اگر قرآن کی تفسیر کسی آدمی نے پڑھنی ہے یہ سمجھ تو اس کتاب کی ابتدائی 3 صفحے پڑھ لے. اب مولانا صاحب کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ مولانا صاحب کی عجیب بات ہے، میں ایک زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، پھر وہ ایک مختلف فی مسئلہ بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کہا وہ کہا نام لیے بغیر. مولوی صاحب وہ شاعر ہیں جو کسی بھی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں، کسی بھی جگہ دامن نہیں چھوڑتے ہیں.
یہ ان کی खूबी उनके कलाम की। मैंने सैफुल मुल्क पढ़ा, हीर रांझा पढ़ी, बेशुमार सूफियों के कलाम पढ़े, इंडिया से मंगवा करके मैंने सिखों की मार्फत के कलाम पढ़े। जानते हैं मसूद साहब मुझे इस बारे में कि मैंने कौन कौन से कलाम को नहीं छांटा, लेकिन मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आते हैं उनकी राह में। वो तारीफ नहीं, मौलवी साहब पहले हमद लिखते हैं, फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं। किस्से के अंदर किसी और औरत का जिक्र नहीं करते हैं और किसी और मर्द का, नबी के किस्से को चुनते हैं, नबी के जरिए से मार्फत देने की कोशिश करते हैं, बगैर नबी के मार्फत किसी ने देने की कोशिश नहीं की है। जाइए जाकर आप किस्सों को देखिए, उनको पढ़िए, सी हरफियां मेरी नजर में हैं, कदीम कदीम नुस्खे ढूंढ ढूंढ कर मैंने तलाश कर करके पढ़े हैं। मैंने उसमें देखा है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मुकाम को मुतय्यन करना चाहना था हम मुसलमानों को, हमने अपने किस्सों में उसको मुतय्यन नहीं किया है। बगैर शरीयत के तरीकत में कुछ हासिल नहीं है, हकीकत में कुछ हासिल नहीं है। इब्न अरबी ने लिख दिया है कि बेशक आदमी उसी वक्त मंजिल मकसूद को पहुंच सकता है कि जब वो जाहिर को जीना बना करके हकीकत की तरफ सफर शुरू करेगा। अगर जाहिर को जीना नहीं बनाएगा तो किसी सूरत में हकीकत की तरफ सफर नहीं कर सकता है। मौलाना वो शायर नहीं है जो आदमी को बेअमल बना दे, मौलाना वो शायर नहीं है जो आदमी को गुमराह कर दे, जो कहते हैं हाँ हम हर वक्त नमाज में हैं। मौलाना वो शायर नहीं है। मौलाना कहते हैं कि नमाज वक्त पर होगी और वक्त पर ही पढ़ी जाएगी, और उसके लिए उन्होंने जो काम किया है उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि मारबुल खाशीन, ये मेरी सादत है कि मारबुल खाशीन का नुस्खा इन्होंने हमारे उस्ताद मरहूम को दिया, और साहबजादा ने जब दिया तो मैं वहां बैठा था। मैंने कहा मौलाना मरहूम से पूछा ये क्या है, कहने लगे साहिबजादा नुस्खा देकर गए हैं, वो कहते हैं इसकी तबयीज की जाए, इसको नए अंदाज से सामने लाया जाए। बड़ी बड़ी तकतीब में था जो हमने देखा। तो मैंने कहा ये जिम्मेदारी और सादत हमको दीजिए, हमको दीजिए, हम उनके उलूम के चाहने वाले हैं। उन्हें हमें उसी वक्त इनायत किया। मैंने दिन रात की मेहनतों के बाद उसके हर्फ हर्फ को कोई करीबन 20 बार पढ़ा है। आज भी मेरी तशवीगी नहीं जाती है, आज भी मेरी प्यास खत्म नहीं होती। मैंने इनसे कहा कुछ ऐसे दोस्तों का एहतमाम कीजिए जिनके सामने मारबुल खाशीन का मैं तशरीह कर सकूं और शरह बयान कर सकूं, ताकि वो उनको पता चले कि ये इसके अंदर क्या नुकात हैं, कि क्या एक आदमी वही मराज की कैफियत अपने अंदर हासिल कर लेता है नमाज के जरिए से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में है। सुभान अल्लाह यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। नबी हाथ पकड़ा पकड़ा कर कहते हैं अस्सलातु मिराजुल मोमिन। आओ अगर मेरी तरह मिराज की लज्जतों से आशना होना चाहते हो, मेरी तरह खुदावंद आलम की आहदियत से लुत्फ अंदोज होना चाहते हो, सुरूर और इंबिसात की कैफियत को तुम अगर हासिल करना चाहते हो तो आओ और तुम आकर के वो नमाज अदा करो जो नमाज का जिक्र हजरत मौलवी साहब ने फिर अपनी किताब मुआरिबुल खाशीन के अंदर बयान किया है। मौलवी साहब का मुकाम उन लोगों में से है जो साहिब सिर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी एक करीबी साथी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि रसूलुल्लाह के वो राजदार सहाबी थे, आप पैगंबर उसको राजदार बताते थे। राज इधर भी है, अगर इमाम गजाली ने अहयाल उलूम लिखी है अपनी अरबी जुबान के अंदर, शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ लिखी है अरबी जुबान के अंदर, तो आओ मौलवी साहब के कलाम को देखो, यहां पर भी तुम्हें वही सितारे चमकते हुए नजर आएंगे जो सितारे तुमको वहां चमकते हुए नजर आते हैं और जो तुम वहां पर आब जुलजाल लेना चाहते हो। मौलवी साहब ऐसे आलिम नहीं हैं, मजबूरी हो गई कि उनको पहचाना नहीं गया, मजबूरी हुई कि इस कलाम की कोई शरह न लिखी जा सकी, मजबूरी हुई कि नई नस्लों को इससे आशना न किया जा सका, मजबूरी हुई कि उन्होंने कलाम पढ़ा जो उलूम शरिया से वाकिफ न थे। उलूम शरिया से वाकिफियत के बाद अगर उलूम तरीकत को बयान करने वाला आदमी हो तो डगमगाता नहीं है, वो बेराह रो सूफी नहीं होता है, वो गुमराह करने वाला पीर नहीं होता है, वो बद दिमाग मुर्शिद नहीं होता है, कामिल मुर्शिद बन जाता है अगर मौलवी साहब के कलाम को पढ़ना शुरू कर दे और उसको हजम करना शुरू कर दे और उसको सीखना शुरू कर दे। मौलवी साहब ने दो तरह के इरफान दुनिया के अंदर पहचान हुई है, एक इरफान मुशरकाना है और एक इरफान तौहीदी है। इरफान मुशरकाना की याद यह है कि मैं की जाना राम रहीम ते मौला की मिदू की पता है रौला की नहीं। मौलवी साहब यहां पर नहीं कहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं आओ मार्फत के इन दरियाओं के अंदर मैं तुमको समझाता हूं, ये तौहीद ये मार्फत तौहीदी है जिसके अंदर वो तौहीद का जिक्र करते हैं। अफसोस कि इस किताब को देखने वालों ने बहुत कम इससे काम लिया है, मैं ये समझता हूं, और मेरे ये इस वक्त पढ़ने का मौका नहीं है, वरना मैं आपको बताता
کہ مولوی صاحب نے صرف ایک بات اس مارب الخاشعین کے اندر لکھی ہے اور وہ بڑی کامل ہے. مولوی صاحب نے اس کے اندر صاف بات میں لکھا ہے کہ دیکھو اگر ایک آدمی طریق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یعنی ظاہری شریعت کے ذریعے سے اس راہ کی طرف نہیں آتا ہے تو نہ اس کا ذکر قبول ہے، نہ اذکار قبول ہیں، نہ شغل اس کے قبول ہیں، نہ مراقبے قبول ہیں. یہ مراقبے، یہ تیری نیم شبی، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مولوی صاحب جہاں وہ معرفت کی گفتگو کرتے ہیں، وہ تمہاری خودی کو تم سے متعارف کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے جب لکھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جب انہوں نے اس کو بیان کیا ہے تو اس کی شرح میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا سن لو وہی راستہ قابل قبول ہوگا، کون سا؟ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یا صدیق نبی کے راستے پر چلو گے، یا صدیق کے راستے پر چلو گے، یا شہید کے راستے پر چلو گے، یا صالحین کے راستے پر. اور پناہ کس سے مانگی؟ کس سے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. دو آدمیوں سے. مغضوب وہ ہے پہچانا مگر مانا نہیں، پہچانا مگر مانا نہیں، عقیدہ تو درست لیکن ویسے عمل نہ کر سکا، یہ مغضوب ہے. اور ولا الضالین، نہ پہچانا نہ مانا، نہ پہچانا نہ مانا. مولوی صاحب نے صاف اس کے اندر بیان کیا ہے. عزیزان گرامی، یہ تھوڑی دیر کی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے کی اور سماع خراشی ہوئی، اس بارے میں صرف اتنا ہی بات کہوں گا کہ مولوی صاحب کی پہچان کرنے کے لیے میرا تو ایک الگ، دیکھیے ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہوتا ہے. مولوی صاحب کا کلام جو ہے زینت نہیں ہے کسی اسٹیج کی. آپ کو پتا ہے حرم کعبہ میں طواف کرتے ہوئے یہ کلام پڑھا جانا چاہیے. یہ کلام مسکراہٹوں والا نہیں ہے، یہ آنسو جو ندامت میں گرائے جائیں ان والا کلام ہے. مولوی صاحب کے لیے کسی شراب کی ضرورت نہیں، مولوی صاحب آب زمزم کے شاعر ہیں. مولوی صاحب کے لیے تم لوگوں کو کدھر بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے کلام پڑھنے کی ضرورت ہے. مولوی صاحب کے لیے کسی کو بلا کر کے اس سے داد و تحسین نہ لو. مولوی صاحب کے لیے داد و تحسین یہی کافی کہ ان کے کلام کو رسول اللہ کے روضے کے سامنے پڑھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر، ان سے منہ موڑ کر کوئی شاعر کتنی ہی بندشیں باندھے، کتنی ہی تراکیب باندھے، کتنی ہی سلاست پیش کرے، کتنا ہی کچھ ہو، جس کی فکر ہی سلامت نہیں، وہ سب کچھ باہر میں چلا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک. دیکھو میں نے عرفی پڑھا، میں نے انوری پڑھا، صائب پڑھا، تبریزی پڑھا، رومی پڑھا اور سب سے باکمال شاعر بیدر فارسی کے اندر پڑھا. میں نے کوئی شاعر ایسا چھوڑا نہیں. عربی پڑھی، انگریزی پڑھی، اردو ادب پڑھا، چائنا کا ادب پڑھا، سب ادب پڑھے، لیکن میں نے ان کی فکر کو سلامت نہیں پایا. میں نے زندگی کی حقیقت اور معرفت کو ان کو بیان کرتے نہیں پایا. وہ زندگی کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہ زندگی کو بوجھ سمجھتے ہیں. یہاں پر مولوی صاحب کا ایک چھوٹا سا کلام پڑھوں اور اس کے بعد میں جاؤں. آپ کا وقت قیمتی ہے. شاعروں نے جب لوگوں نے اس بات کو ہی غلط بیان کرنا شروع کیا تو اللہ 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 سبحان اللہ. مولوی صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب ہم نے انسان کے سامنے امانت رکھی تو ظلومن جہولا، بڑا ظالم اور جاہل تھا، مولوی اس میں گم ہو گئے. عارف کی نظر ایک تھی. حضرت مولوی صاحب نے عارف کی نظر سے کلام کو کیا منظوم کیا؟ ظالم جاہل جے نہ ہندوں نہ پوندوں وچکارے. اللہ کو چیلنج کر دیا ہے. اللہ نے تو بیان کیا کہ ظالم اور جاہل ہے. مولوی صاحب فرماتے ظالم جاہل جے نہ ہندوں نہ پوندوں وچکارے، اے ہے مدہ مذمت نہیں وچ اس وچ ناز اشارے. سب نے یہ سمجھا کہ اللہ نے انسان کی مذمت کی ہے. حضرت مولوی صاحب کو جوش آیا، رحمت کا دریا تھا. ابھی بیان ہوا کہ حجرہ شریف میں چلے جاتے ہیں. مولوی صاحب حجرے کے شاعر ہیں. حجرہ تب کیا جاتا ہے جب واردات قلبی دل پر ہوتی ہے، جب واردات قلبی کا زور ہو جائے اور آدمی دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جائے، اپنی بھی خبر نہ رہے اور غیر کی خبر نہ رہے، نہ اپنی ذات کی خبر رہے نہ اپنے احوال کی خبر رہے.
मौलवी साहब वहां पर आकर के बैठ उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जब मौलवी साहब को ना अपनी खबर है ना अहवाल की खबर है। जब अपनी खबर और अहवाल की खबर नहीं होती तो फिर उस जगह मुकाम पर आकर अल्लाह की जात के अनवार और तजल्लियात का जोर चढ़ जाता है। वही जोर जिसके बारे में कि एक कतरे वल वेख न पुली वगदाई बहर गाही। ये बहर आगे बढ़ रहा है। मौलवी साहब फरमाते हैं जालिम जाहिल जे ना हुंदो ना पोंदो विचकारे ए है मदा मुजम्मत नाही इस विच नाज इशारे। जुल्म कमांदियां जिंदा गालियां गल करदियां विच रलियां दारुल जहालों आए है दारुल जहलों लाटा बलियां ते तिस विच खुद ही जलियां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने कहा जब जालिम और जाहिल कहा बंदे को गैरत आई कि मुझे जाहिल कहा, उसी वक्त दारुल जहालत के अंदर मार्फत की तजल्लियां पड़ी, मार्फत की तजल्लियां पड़ी। इंसान को खुद शनासी हासिल हुई, खुद शनासी हासिल होते ही खुदाशनासी हासिल हो गई और इंसान मार्फत के मुकाम पर जा खड़ा हुआ। फिर फरमाया जुल्म कमा सिर नफ्स अमारे लूम न रैसी मूले। मौलाना ने कहा पहली बात जहालत की मार्फत के साथ थी, दूसरी अमल के साथ आई। फरमाया अगर तूने जुल्म करना है तो नफ्से अमारा पर जुल्म कर जो तुझे खुदा की सरकशी और बगावत करने पर मजबूर करता है, इसको कुचल के रख दे। इंसान पर जुल्म ना कर, उस पर जुल्म ना कर, जुल्म करना है तो इस नफ्से अमारा पर कर। और फिर क्या कर, इस नफ्से अमारा के बारे में क्या कहा, बाद वसूल लाहम अचानक इत्मीनान कबूले। दूसरा मर्तबा फिर आपने फरमाया इसके बाद वो हासिल होगा जिसको कुरान ने बयान किया, या यह नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की राज़ियतम मर्ज़िया वदखुली फी इबादी। ए नफ्से मुतमइन्ना आ मेरे पास और मेरी इबादत के जरिए से और सजदों के जरिए से मेरी खास बंदों के अंदर दाखिल हो जा और उस जन्नत को जो तेरा मुकाम उसमें दाखिल हो जा। मौलवी साहब क्या समझा रहे हैं, हम किधर को जा रहे हैं? कुरान कहता है फ़अैन तज़हबून, तुम किधर को भागते चले जा रहे हो? वो नफ्से अमारा को कुचलने का कह रहे हैं, हम नफ्से अमारा के समान पैदा कर रहे हैं, हम लिविंग स्टाइल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम दिखावे की दुनिया जी रहे हैं, हम रिया की दुनिया जी रहे हैं। मौलवी साहब छुप जाने को कहते हैं कि यही मार्फत है, मौलवी साहब कहते हैं गुम हो जाओ यही मार्फत है, मौलवी साहब कहते हैं अपनी पहचान दुनिया को ना कराओ, खुदा को अपनी अबूदियत की पहचान कराओ, यही मार्फत है। मौलवी साहब गुम हो जाते हैं अपने हुजरे के अंदर और हुजरे में दाखिल होकर के हर एक को यह सबक दे जाते हैं कि इस दुनिया माफिहा की ख्वाहिशात के चक्कर में ना पड़। अगर जाते इलाही के अनवार और तजल्लियात को तू अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करना चाहता है तो हुजरे में दाखिल हो जा, हुजरे में दाखिल हो जा। और फिर जब हुजरे में दाखिल हुए तो फिर क्या क्या चीजें निकली। अफसोस, काश मेरा ये शौक और ज़ौक़ था, हर चीज बयान हुई। काश साहबजादा साहब से मैंने अपना एक दिल की, काश हजरत साहब के यहां से मुझे हज के बारे में कुछ मिल जाता। इन्होंने फरमाया कि बहुत सा जखीरा जाया होगा हिंदुस्तान में। कैसे वो मुसलमान थे जिनके अंदर एक वली ने ज़ुहूर किया और उन्होंने वली के कलाम को जाया कर दिया। कैसे वो मुसलमान थे। मौलवी साहब काश हज पर लिखते, इश्क की जो वारदात उन पर होनी थी ना हज के लिए, वो शायद किसी के नसीब में ना आती। मौलवी साहब ने जो मारबुल खाशिन में अखीर कर दी, ये हज करता बंदा तो क्या होता। अफसोस कि जिस तरह नबूवत 40 साल के बाद मिलती है, मौलवी साहब को 40 साल के बाद सिर्फ 3 साल रहने के लिए दुनिया की मोहलत मिली। खुदावंद आलम ने उस नफ्से मुतमइन्ना को अपने पास बुला लिया और उसको अपने बंदों में दाखिल कर लिया। बंदों में दाखिल करने के बाद उनका हशर मा सिद्दीकीन शुहदा व सालिहीन बहुस्ने ज़न उनका फरमाया और उनको जन्नत आली मुकाम में अल्लाह ताला ने ठहराया। मेरी ये गुजारिशात आपके सामने हैं, इसमें कुछ कमी कुताही हो तो उसे मेरी ही कुताही समझा जाए, मेरे फहम की कुताही समझा जाए। हजरत मौलवी साहब की तरफ से कोई कुताही नहीं है, उनका तो अबलाग अभी तक जारी है। मेरी साहब से आखिरी गुजारिश, और आप लोग तो बहुत बड़े आलिम हैं, आप तो इस ज़बान के शनावर हैं, आप तो इस दरिया के अंदर तैरने वाले हैं। मैं तो इस दरिया के पंजाबी ज़बान के बाहर खड़ा देख रहा हूं कि इस दरिया में उतरूं या ना उतरूं। मैं तो डिक्शनरी के जरिए से हल करता हूं, मैं तो बड़े बुजुर्गों से पूछता हूं इस लफ्ज़ का क्या मानी है। खुदा के लिए इसकी कोई फरहंग तैयार की जाए जो मुस्तनद फरहंग हो, इसके नीचे इस तरह से हाशिया चले कि ऊपर जितने लफ्ज मुश्किल हैं जो आज की पंजाबी नस्ल नहीं समझ सकती है, तो उसका एक एक लफ्ज जो है वो उसके नीचे उसका उर्दू में तर्जमा किया जाए।
اس کی کوئی شر ہے، شرح جسے آپ کہتے ہیں شر ہے، تو اس کی شر کو سامنے لایا جائے. اگر نہیں ہے تو کتنے آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ اور میں اور سب مل کے مولوی صاحب کے اس کلام کو ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم لکھ دیں تو کتنا بڑا کام ہوگا. ان کی قبر انور میں یہ باتیں پہنچیں گی، ہمیں بھی حشر میں ان کی شفاعت نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان چیزوں کو قبول و منظور فرمائے. ایک چھوٹی واردات بیان کروں. میں مدینہ شریف میں تھا، میرے دل پر حالت قبض طاری ہو گئی. آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے ہیں حالت قبض کیا ہوتی، کہ دل کو ایسی گھٹن ہو جانا کہ جس کے ذریعے سے ذکر اذکار کی مٹھاس اور لذت دونوں نہ محسوس ہونا اور بندے کو خالی پن کا احساس ہونا، یہ حالت قبض ہے. دوسری حالت بسط ہوتی کہ ذکر اذکار کی جو حالت ہے اس میں بندے کو سرشاری محسوس ہوتی ہے. تو روضہ رسول سے واپسی کے کچھ دن کے بعد مجھے حالت قبض طاری ہو گئی. میں نے اس وقت سوچا اس کا کیا حل کیا جائے. ایسے میں ہوتا ہے کہ کچھ ایسا کلام سنا جائے، کچھ ایسا قرآن سنا جائے، کوئی رسول اللہ کی ایسی چیز سنی جائے جسے یہ سما نہیں ہے، سما کسی اور چیز کا نام ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیے کہ سما کس کو کہتے ہیں، انہوں نے رسالہ لکھا اس کے اوپر. سما کیا ہے؟ سما یہ ہے کہ مرشد کامل مکمل کلام کو ناقص سالک کے اوپر اس طرح سے پڑھے جس طرح سے کسی کو جنون ہو جائے تو دم کر دے تو اس کا جنون جاتا رہے، جنون جاتا رہے، اس کا دماغ، اس کے سر سے بھوت اتر جائیں. میرے قلب پر اس وقت ایک عجب قسم کی حالت قبض، مجھے سمجھ نہ آئے بے قراری کی یہ کیسی کیفیت ہے. شکر تھا کہ اس وقت مولانا مرحوم حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق زندہ و حیات تھے اور ساتھ حج میں تھے. میں نے ان کے پاس بیٹھ سے اتر کر میں نے کہا حضرت صاحب کچھ کلام ایسا پڑھیے، کچھ کلام ایسا پڑھیے حضرت مولوی صاحب کا کہ جس کے ذریعے سے حالت قبض حالت بسط میں بدل جائے. حالت قبض حالت بسط 2 تو دن ہیں، اگر باقی 2 دنوں میں بھی میں صحیح طرح سے سلام اور کیفیت روضہ رسول کی نہ ہو سکی تو یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ کیسے جا رہا ہوں. یاد ہے انہوں نے جب مولوی صاحب نے لکھتے ہیں کہ سپردل اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مکالمہ ہوا اور اونٹنی، اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ایک بڑا پر میوہ اور بھاری درخت تھا، اس کا کیا بنا. باپ بیٹے کی ایک ایسی سوز گداز کی کیفیت ہے جو نرم دل کے باپ اور نرم دل کے بیٹے ان کے لیے نبی باپ اور نبی بیٹا گفتگو ہو رہی. انہوں نے کچھ دیر کے لیے وہ کلام پڑھا، ایسے زور کا کلام پڑھا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. اتنی تیز رکت طاری ہوئی، اتنی تیز رکت طاری ہوئی، دل کا غبار چھٹ گیا، حالت قبض دور ہوئی، حالت بسط کا انشراح ہوا. اور 2 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہونے کا پھر بڑا شرف حاصل ہوا، بڑا شرف حاصل ہوا. آقا کے در پر کھڑے ہو کر کہا کہ وہ جو جس کے کلام کے ذریعے سے حالت قبض حالت بسط میں جا نکلی ہے، یا رسول اللہ ہم سب کو ایک ہی جگہ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ و صغریٰ نصیب فرمائیے. یہ ایک چیز ہے. تو یہ کلام حرم کے اندر پڑھنے والا ہے، یہ کلام ان سٹیجوں کی زینت نہیں ہے، یہ کلام طوافوں کے اندر پڑھا جانے والا ہے، یہ کلام صفا مروہ کے وقت پڑھے جانے والا ہے. اس کے اندر صفا میں آپ کو اگر حرم کے کلام کا بتاؤں کہ طواف وقت آپ کون سا کلام پڑھیں دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں آدمی کی، یہ میں آپ کو تجربات بتا رہا ہوں. یہ کلام تو ایسا ہے کہ منہ میں آب زمزم رکھ کر اس کو پیا جائے، منہ میں آب زمزم رکھ کر اس کو پڑھا جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کا حشر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین عارف باللہ اور عرفائے حقہ کے ساتھ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. آپ کا موقع دینے کا بہت شکریہ. طبیعت کی ناسازی کے باوجود لکھ نہ سکا، خداوند عالم قبول و منظور فرمائے. جزاک اللہ خیر فی الدارین. جی